بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ دنیاوی چکا چوند سے بڑی جلدی متاثر ہو جاتا ہے۔ آج کا ہمارا سبق اسی موضوع پر رہے گی کہ دنیاوی نعمتوں کی کثرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے راضی ہے۔ آئیے معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید کا یہ پارہ ہے 18واں۔ سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون اور اس سورہ مبارکہ کی 55ویں آیت مبارکہ۔ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، ایحسبون، کیا یہ کافر گمان کرتے ہیں، انما نمدہم، کہ ہم بڑھا رہے ہیں ان کو بہی، اس کے ساتھ، من مال، مال کے ساتھ، وبنین، اور دولت کے ساتھ، بے اولاد کے ساتھ۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا، کیا یہ یوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم جو بھی ان کے مال اور اولاد میں اضافہ کر رہے ہیں؟ اس کا جواب اگلی آیت مبارکہ میں ہے، اس پر ہم انشاءاللہ آنے والے سبق میں بات کریں گے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ جن کو ہم نے کھلا مال اور اولاد عطا فرما رکھی ہے، کیا یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ ان کی عزت ہے اور یہ ہمارے محبوب ہیں؟ اور یہ مضمون اس سے پہلے قرآن مجید میں گزر بھی چکا ہے اور آگے آ بھی رہا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ سبا 35ویں آیت مبارکہ آ رہی ہے، اللہ نے ظالموں کا قول نقل فرمایا، نحن اکثر مالا و اولادا وما نحن بمعذبین، ہمارے پاس مال بھی بہت زیادہ ہے اور ہمارے پاس اولاد بھی بہت زیادہ ہے، تو ہمیں تو قیامت والے دن سزا مل ہی نہیں سکتی۔ تو یہ وہ غلط فہمی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں تذکرہ فرمایا۔ تفسیر ابن کثیر میں اس حوالے سے جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو سب سے پہلے ایک مناسبت ہے جو خاص طور پر امام رازی نے اپنی تفسیر میں ذکر فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ لما كان القوم في نعم عظيمة في الدنيا جاز ان يظنوا ان تلك النعم كالثواب المعجل لهم على اديانهم، فبين سبحانه ان الامر بخلاف ذلك۔ جب رب کائنات نے کافروں کو کھلا مال عطا فرمایا، نعمتیں عطا فرمائیں، تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ نعمتیں انہیں اس وجہ سے مل رہی ہیں کہ ان کے باطل دین سچے ہیں،
اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے یہ بات واضح کر دی کہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اور اسی طریقے سے امام بقائی نے نظم الدرر میں بھی ایک مناسبت ذکر کی ہے کہ کافروں کو ہر دور میں ہی رزق اور اولاد کی فراوانی میسر آئی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اس غلط نظریے کی نفی فرما دی کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ راضی ہیں تو تم شدید قسم کے دھوکے میں ہو۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین کرام خاص طور پر امام واحدی نے الوجیز میں، امام قرطبی، امام ابن جریر اور ماضی قریب میں امام سعدی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ظالم جنہوں نے اپنے دین کو تقسیم کر دیا، ان کے لیے ہم نے دنیا کی نعمتوں کے دروازے کھولے، یہ ان کی عزت، ان کا احترام اور ان کی تکریم نہیں ہے۔ سورہ آل عمران 178ویں آیت مبارکہ پیچھے گزری ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ ہرگز گمان نہ کریں وہ کافر جن کو ہم مہلت دے رہے ہیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو ان کو مہلت اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ گناہوں میں اور آگے بڑھ جائیں، اور ان کے لیے رسوا کن سزا ہے۔ سورہ توبہ پیچھے گزری 55ویں آیت مبارکہ، فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو تعجب کے اندر ورطۂ حیرت میں مبتلا نہ کر دے، بلکہ ہم تو ان کو مہلت دے رہے ہیں کہ یہ کہاں تک جاتے ہیں۔ اور معزز خواتین و حضرات، اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں 196 اور 97ویں آیت مبارکہ میں بھی بیان فرمایا، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جہنم وبئس المہاد۔ کافروں کا ملکوں گھومنا پھرنا آپ کو کہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے، یہ تھوڑا سا سامان ہے ان کے لیے، پھر ان کا ٹھکانہ بالآخر جہنم ہے جو کہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس بات کا تذکرہ کیا کہ قیصر و کسریٰ کے پاس کس قدر مال ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آگے سے جواب کیا تھا۔ اور پھر جب ہم اس سلسلے میں احادیث مبارکہ کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے سامنے دنیا ہی ایک نئی آتی ہے۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مبارک زندگی کو ہم دیکھیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اکثر و بیشتر زندگی کا جو حصہ ہے وہ کو بہت زیادہ مال و دولت کے ساتھ نہیں گزرا۔ اور کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کہ اصل میں رب کائنات نے دولت کے یہ انبار عارضی دنیا میں ان ظالموں کو زیادہ عطا فرما رکھے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر فساد مچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں، اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں۔ اہل ایمان کے لیے اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے آخرت کے انعامات جو ہیں وہ تیار کر رکھے ہیں۔ اور بدقسمتی کہہ لیں امت مسلمہ کی کہ ہمیں اس بات کا شعور ہی نہیں اور نہ ہی کسی نے شعور دیا۔ تھوڑا سا اگر غور کیا جائے تو بات کو سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے معزز خواتین حضرات،
کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا نام لیجئے جو دائمی اور ابدی ہو۔ زیادہ سے زیادہ ہم بعض نعمتوں کو دیر پا کہہ سکتے ہیں، اور اس میں پھر رب کائنات نے انسان کو عقل، فہم، ادراک اور شعور عطا فرمایا کہ اس شعور کو استعمال کر کے، اس عقل کو استعمال کر کے انسان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو زیادہ دیر تک استعمال تو کر سکتا ہے۔ مثلا کسی کے پاس مال ہے تو وہ اپنے مال کو تدبیر کے ساتھ استعمال کرے تو اس میں اضافہ بھی ہوگا، زیادہ دیر تک پاس رہے گا اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو۔ صحت ہے تو انسان اپنی قبر اپنے دانتوں سے کھودتا ہے۔ انسان اگر اپنی صحت کا خود خیال رکھے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، تو یہ صحت بھی دیر تک انسان کا ساتھ دے سکتی ہے۔ اولاد کی درست تربیت کی جائے تو یقیناً اولاد بھی انسان کی خدمت کرتی ہے، لیکن بالآخر ان نعمتوں کو زوال ہے، ہر نعمت فنا کی گھاٹ اترنے والی ہے۔ تو ایک مسلمان، ایک مومن، اس کی نظر دنیا کی نعمتوں پر ہوتی ہی نہیں، اس کی نظر ہمیشہ اخروی نعمتوں پر ہوتی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ کسی کے پاس مال و دولت یا نعمت دیکھ کر ہمیں اپنی نظروں کو خیرہ نہیں کر لینا چاہیے۔ آج کا سبق انہی الفاظ کے ساتھ مکمل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔